دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ جتنا کہ مال و دولت کی حرص، جتنا کہ مال و دولت کی حرص انسان کے دل میں داخل ہونے سے اس کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر اس میں ایک بھیڑیے گھس جائیں، کتنے بکریوں کو کھائیں گے وہ؟ ایک یا دو، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، ایک دو بکریوں کو نقصان کر۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے اگر انسان کے دل کے اندر مال و دولت کی حرص آ جائے تو اس کے دین کا نقصان کر دیتی ہے۔ اب اگر کسی کے دین کو نقصان پہنچ جائے، اگر اس کا دین خراب ہو جائے تو پھر اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ وہ باپ تھا جو برابر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اللہ اس کی نیت کے حساب سے اسے مال بھی عطا کرتا ہے۔ بچوں کے اندر مال کی حرص آ گئی، کہا کہ اب یہ غریبوں کو نہیں دیں گے، ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ رات میں نکلے، چلو راتوں رات فصل کاٹ لیں گے اور تقسیم کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، مال کی حرص آ گئی، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات عذاب کو نازل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب نازل کیا کہ سارا باغ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس میں سے ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ اے میرے بھائیو، ہم بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اس مال کی حرص جو ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، جو بدنیتی ہم نے کی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے ہم کو اس مال سے محروم کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں، دو چار آدمی کو چھوڑ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کی حالتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیویوں کی زیورات کو لے جا کر کے انہوں نے بیچ دیا ہے اس مال کی حرص میں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے اپنی بائک کو لے جا کر کے اس مال کی حرص میں، چلانے والی جو بائک ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے دلاتا ہے تو یہ نوجوان لے جا کر اس بائک کو گروی رکھ کر کے پیسے آئی پی ایل میں لگا رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، دیکھنے میں آیا کہ کار ان کے پاس ہے تو کار لے جا کر کے گروی رکھ دی، اس پیسے سے انہوں نے آئی پی ایل میں جوا کھیل دیا مال کو کمانے کے لیے۔ یہ سب نقصان کس سے ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم۔ لوگوں حرص سے بچو، اس لیے کہ اس حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آج کتنے نوجوان آج ہمارے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والطمع. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، جس کا یہ 280واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور اس میں آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو، نصیحتوں کو سن رہے ہیں۔ انہی وصیتوں اور نصیحتوں میں سے ایک حدیث آج آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی نصیحت کی باتیں ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا حرص سے بچو، حرص سے بچو۔ فرمایا کہ جو آدمی حرص سے بچا لیا جائے، حرص سے بچا لیا جائے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان میں سے ایک خرابی اور اس برائی کا نام حرص ہے۔ حرص، اسے ایک دوسرا لفظ کہتے ہیں لالچ۔ لالچ، ہوس، تمنا، یہ سب جملے اسی میں آتے ہیں۔ خواہشات، یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو اگر ہماری حرص، ہماری خواہش نیک ہے، دین کے حساب سے ہے، الحمدللہ اچھی چیز۔ لیکن اگر یہی ہماری حرص یا لالچ یا خواہش یا تمنائیں اگر دین سے ہٹ کر ہے، دنیا کے لیے ہے، تو وہ غلط ہے۔ اور لوگ جو ہے اس حرص کے اندر الگ الگ طریقے سے مبتلا ہیں۔ خطبے کے دوران میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم لوگ ناجائز طریقے کی حرص اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں، مختصر سی وصیت فرمائیں، مختصر ہو، میں زیادہ عمل نہیں کر سکتا، مختصر بتائیے کہ جس پر میں عمل کرنے لگ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے حکمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ فرمایا: ایاک والطمع، ایاک والطمع۔ اللہ کے نبی نے 2 جملے بیان فرمائے، کہا کہ حرص سے بچو، اتنا ہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ حرص جو ہے، لالچ، انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ حرص اور لالچ اگر انسان کے دل میں آ جائے تو الگ الگ قسم کی حرص ہوتی ہے۔ کسی کو مال کی حرص ہوتی ہے، کسی کو دولت کمانے کی حرص ہوتی ہے، کسی کو دنیا کمانے کی حرص، کسی کو عہدے کی حرص ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں عہدے پر رہوں۔ کتنے لوگ ہیں، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جان جائے پر وچن نہ جائے، ایک طرح کا جملہ کہا جاتا۔ آج کچھ لوگوں کو جملہ بدلا دیا گیا، کہتے ہیں جان جائے پر عہدہ نہ جائے،
جان چلی جائے کوئی بات نہیں، عہدہ نہ جائے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر الگ قسم کی ہرسیں ہیں، کسی کو شراب کی ہرس ہے، کسی کو سونے کی ہرس ہے، کسی کو کھانے کی ہرس ہے، الگ الگ قسم کی ہرس ہے۔ تو بہرحال یہ ہرس بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے، کہتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من مال۔ کئی مرتبہ حدیث سنا آپ نے، اس نظریے کے ساتھ سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو سونے کے 2 پہاڑیاں بھی دے دی جائیں، 1-2 سینٹ مل جائے آدمی کو، بہت بڑی بات۔ کہیں پتہ چلے کہ بھئی 1 سینٹ جگہ مل رہی ہے تو لوگ آدھار کارڈ لے کر کے لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ایک انسان کو سونے کی 2 پہاڑیاں بھی دے دی جائیں تو وہ تیسرے کی ہرس کرے گا۔ جملہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا بیان کیا ہے؟ ہرس پر ہے۔ تو وہ تیسرے کی ہرس کرے گا۔ فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو سوائے خبر کے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ انسان کی جو ہرس ہے نا، جو خواہشات ہیں، وہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال دے کر کے بیان کی تھی۔ ایک جو چوکور ڈبہ ڈالا تھا، اس میں ایک لکیر ڈبے کے باہر کھینچی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی، یہ جو لکیر آپ نے ڈبے سے، چوکور سے باہر لمبی کھینچی ہے کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ سب انسان کی زندگی ہے، یہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لکیر دیکھ رہے ہو یہ انسان کی ہرس اور خواہش ہے۔ انسان کی خواہش کبھی نہیں ختم ہوتی، ہرس کبھی ختم نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے میرے ارماں پھر بھی بہت کم نکلے۔ یہ ہرس بڑی خطرناک چیز، اور یہ ہرس ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے دنیا کے اندر نقصانات ہوئے۔ اب میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پہلے ایک حدیث کو سن لیں، اس کے بعد اس پر دیکھیں۔ ایک تو سب سے پہلا نقصان ہرس کا یہ ہے کہ یہ ہرس جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ ہماری دنیا خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، دین ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دنیا خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، آخرت خراب نہ ہو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب آدمی ہرس میں پڑتا ہے تو اسے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بس اسے چاہیے پیسہ مل جائے۔ ہرس انسان کو وہاں تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں، 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ انسان، فرمایا کہ جتنا کہ مال و دولت کی ہرس، جتنا کہ مال و دولت کی ہرس انسان کے دل میں داخل ہونے سے اس کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر اس میں ایک بھیڑیے گھس جائیں، کتنے بکریوں کو کھائیں گے وہ؟ 1 یا 2، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، 1-2 بکریوں کو نقصان کر۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر انسان کے دل کے اندر مال و دولت کی ہرس آ جائے تو اس کے دین کا نقصان کر دیتی ہے۔ اب اگر کسی کے دین کو نقصان پہنچ جائے، اگر اس کا دین خراب ہو جائے تو پھر اس کی آخرت خراب ہو۔ انسان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہو جائے کہ مجھے مال کمانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ اسے حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اب جب آدمی حرام کھانے لگے گا تو بتائیے کیا اس کی دین باقی رہے گا؟ کیا اس کی آخرت باقی رہے گی؟ آخرت خراب ہو گئی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اس ہرس کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان انسان کے دین کا ہوتا ہے، آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے، آخرت خراب ہو۔ اور ایک حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرس کے بارے میں بڑی جامع حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو حرص سے بچو، ایاکم والشح، لوگو حرص سے بچو، اس لیے کہ فإن الشح اہلک من کان قبلکم، یہ حرص ایسی ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ حرص اتنا خطرناک جملہ ہے، یہ حرص اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں اہلک من کان قبلکم، اس نے تم سے پہلے قوموں کو، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے نقصان ہو سکتا ہے حرص سے؟ آئیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مال کی حرص جب آتی ہے تو پہلے لوگوں کو کس طرح اس نے ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، اس کی چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے سکون کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اللہ نے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، سکون سے رہو، لیکن ایک پابندی ہے تمہارے اوپر، کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے جنت کے اندر، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو یاد رکھنا ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ نے پہلے ہی وارننگ دے دی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ اب شیطان چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آدم جانتے ہو، اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حرص کو کیسے پیدا کر رہا ہے۔ حضرت آدم سے کہتا ہے آدم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ آدم نے کہا کہ پتہ نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہتا ہے کہ آدم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی کا جوڑا پہن کر حضرت آدم کے پاس آیا، کہتا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم الا ان تکون ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے، اور پھر تم فرشتے بن گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ اللہ نہیں چاہتا تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھے، اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا۔ وَقَاسَمَهُمَا، میں اس بات پر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جنت میں ہمیشہ رہنے کی حرص پیدا ہو۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہمیشہ رہنے کی، جنت میں رہنے کی حرص پیدا ہو گئی، کہیں یہ نعمت سے مجھ سے چھین نہ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس حرص میں آ کر آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا جسم سے کپڑے اتر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا آدم تو اور تم اور تمہاری بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جاؤ یہاں سے، جنت سے نکل جاؤ، دنیا میں اب تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے کیا کہا؟ یہ حرص سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، بڑے نقصانات ہوئے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حرص میں آ کر کے پھل کو کھا لیا، نقصان یہ ہوا کہ جنت سے نکال دیے گئے، اتنا بڑا نقصان۔ آئیے ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ایک پابندی لگائی تھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں۔ اب بعض ہمارے نوجوان بار بار فون کرتے رہتے ہمارے واسطے بھی پابندی ہے کیا، ہفتہ کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا کیا؟ بہت سے نوجوان
معلوم ہونے کے بعد بھی پوچھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ سن لیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں، ہم ہفتے کو پکڑ سکتے ہیں، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، دن رات کبھی بھی ہم مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ یہ پابندی صرف موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس پر پابندی لگائی، ہمارے اوپر نہیں۔ پابندی یہ تھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، ہفتے کے دن ہی مچھلیاں دریا میں اوپر آ جاتی تھیں، بہت زیادہ مچھلیاں اچھل کود کرنے لگتی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ دیکھنے لگے، غیر دنوں میں جو ہے مچھلیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، ہفتے کے دن خود بخود اوپر آ جاتی ہیں، تو اب ان کے اندر مال کی حرص پیدا ہو۔ اگر ہم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں گے تو کھائیں گے بھی اور بیچیں گے بھی، مال کمائیں گے، حرص پیدا ہو گئی۔ اب ترکیب نکالنے لگے کیا کیا جائے، اس کا حل کیسا کیا جائے، مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی ہیں، اس کا حل کیسے نکالیں؟ تو انہوں نے ترکیب یہ کی کہ جمعہ کی رات میں یہ لوگ جو ہے جال ڈال دیتے تھے دریا میں، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو خود بخود جال میں پھنس جاتی، اور اتوار کی جب صبح ہوتی تو مچھلیاں فوراً نکال لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دو مکر کر رہے ہو، یہ جو چالاکی کر رہے ہو، اللہ کے پاس نہیں چلے گی، خبردار اس چالاکی سے باز آ جاؤ، ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، یہ جو چالاکی کر رہے ہو، ہفتے کے دن جال ڈال دیں گے، اتوار کے دن پکڑیں گے، یہ جو ہیلے بہانے ہمارے پاس بھی چلتے ہیں نا، مولوی صاحب روزہ نہیں رکھ سکتا، ہیلا بہانا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ہیلا بہانا، ہر قسم کے لیے زکوٰۃ دینا ہے، ہیلا بہانا، ایسے بہت سے ہیلے بہانے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی ہیلا پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہیلا نہیں چلے گا، اللہ تمہارے نیتوں کو جانتا ہے، کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں کیا رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل نے چالاکی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن یہ قوم سمجھی نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے عذاب کو نازل کیا۔ حرص کا نقصان دیکھیے، کیا نقصان ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا تم ذلیل و خوار ہو کر بندر ہو جاؤ۔ اللہ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کے جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا، فرمایا کونوا خِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل و خوار ہو کر کے بندر ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بدنامی کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو یہ ہے حرص کا نقصان۔ ایک نقصان وہ ہوا کہ جنت سے نکال دیے گئے، ایک نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی ذات میں اور پھر اللہ کے احکامات میں انہوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، مال کو کمانے کے لیے جب حرص پیدا ہو گئی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اسی طرح سے اور ہم اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آگے چل کر یہ میرا بیٹا وقت کا نبی بننے والا ہے، پیغمبر بننے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ یوسف سے بڑی محبت کرتا ہے، انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا باپ پوری پراپرٹی کہیں یوسف کے نام لکھ کر کے نہ دے دے۔ دیکھیں حرص جب آتی ہے انسان کو کہاں پہنچا دیتی۔ ان کے بھائیوں کے اندر مال کی حرص پیدا ہوئی، کیا سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کر کے یوسف سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ جو ہے ایک بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ بیٹے کے نام پر یہ پراپرٹی لکھ دیا، وہ گھر لکھ دیا، یہ پلاٹ لکھ دیا، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ تو اس سے بڑی محبت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، مال کی حرص، کہا کہ ہمارا باپ کہیں پوری پراپرٹی لکھ کر کے ان کو دے دے اور ہم جو ہے کنگال ہو جائے۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کر دی اور اٹھا کر لے گئے۔ باپ سے کہا کہ ہم گھمانے پھرانے لے جا رہے ہیں، لے گئے، لے جا کر کے کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیا، ایسے کنویں میں جہاں نہ کوئی عطا ہو نہ پتہ ہو، اب اسی کنویں میں رہ کر کے یوسف ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر! کس لیے کیا انہوں نے؟ مال کی حرص میں بھائیوں نے اپنے بھائی کو لے جا کر قتل کرنے کی کوشش کی، صرف اسی مال کی وجہ سے۔ انسان کے اندر جب حرص آ جاتی ہے مال کی تو پھر یہاں تک بھی انجام کو پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج اسی حرص کی وجہ سے، مال کی حرص میں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے بھائی کی پراپرٹی کا حق، وراثت کا حق بھائی کو ملنا چاہیے، لیکن لوگوں نے بھائی کے حصے میں جو وراثت آئی تھی مال کی حرص میں، بھائی کو حصہ نہیں دیا۔ بہن کو حصہ ملنا چاہیے تھا وراثت میں، اس مال کی حرص میں بھائی نے ایک بہن کو حصہ نہیں دیا۔ آج کتنے معاملات ایسے ہیں، بھائی نے ایک دوسرے کو حصہ نہیں دیا، بھائی بہن نے ایک دوسرے کو حصہ نہیں دیا۔ پراپرٹی کا معاملہ، مال کی حرص یہاں تک پہنچ گئی کہ جھگڑے کورٹوں کچہریوں تک آج چل رہے ہیں۔ پراپرٹی کے معاملے کورٹوں کچہریوں میں چل رہے ہیں اور زندگیاں گزر گئیں، پراپرٹی ویسی پڑی ہوئی ہے، کورٹوں میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہیں۔ مال کی حرص انسان کو یہاں تک پہنچا دی، نسلیں گزر جا رہی ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے۔ انسان کو مال کی حرص کہاں تک پہنچا دیتی؟ انسان اپنے مال کے حرص میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ذرا غور و فکر کریں۔ کیوں آدمی اپنے بھائی کو مال نہیں دے رہا؟ مال کی حرص، اتنا پیسہ دے دوں گا تو کیسے ہوگا؟ بہن کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دے رہا جبکہ وہ حق ہے؟ مال کی حرص، مال کی محبت، اگر یہ دے دوں گا تو کیسے ہوگا؟ اتنی پراپرٹی اس کو چلے جائے گی تو کیسا ہو؟ شادی کر کے دے دیے، بات ختم ہو گئی، اب یہ پراپرٹی کیسے دے؟ ایسے چیزیں چل۔ آخر ایک اور مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب القریہ۔ اصحاب القریہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے، باغ والوں کے نام سے اللہ نے سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی اس کے کھیت کے باغ کی فصل پک جاتی تو جس دن کٹائی ہوتی اس دن تمام غریب لوگ اس کے باغ کے پاس پہنچ جاتے، تو یہ سب کو جو ہے اس حصے میں سے، اس جو فصل ہے پکی ہوئی، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ نکال کر ان غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کرتا تاکہ ان کو بھی حق ملے، وہ لوگ بھی کھا کر خوش و خرم رہیں، وہ لوگ بھی آباد رہیں۔ یہ نیک آدمی زندگی بھر ایسا کرتا رہا۔ انتقال ہو گیا، اب پراپرٹی بیٹوں کے حق میں آ گئی، باغ بیٹوں کے حق میں آ گیا، اور یہ لوگ جو ہے مینٹین کرنے لگے۔ ایک سال جب گزرا، فصل پک کر تیار ہو گئی، بیٹوں نے کیا کہا؟ ارے دیکھیے، مال کی حرص بچوں کے اندر پیدا ہو۔ باپ تو کیا کرتا تھا؟ پورا جب بھی حصہ آتا لے کر کے تقسیم کر دیتا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرتا۔ لیکن بیٹوں کے اندر جب مال کی حرص آ گئی تو بیٹوں نے کیا کہا؟ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، بڑا دیوانہ تھا کہ اتنی بڑی پراپرٹی اٹھا کر کے فضول میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، ہم ایسا نہیں کریں گے، اتنا مال ضائع کیسے کر سکتے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹھ کر کے پلاننگ کر لی، دیکھو اس بار ہم اپنے فصل میں سے، اپنے باغ میں سے کوئی بھی پھل غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے، جتنا مال آئے گا سب ہم آپس میں بیٹھ کر کے مل کر کے کھا لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ آج رات میں نکل جائیں گے، راتوں رات پوری فصل کاٹ دیں گے، اور جب صبح ہمیں غریب لوگ آئیں گے مال مانگنے کے لیے، ہم کہہ دیں گے ہمارا باغ نقصان ہو گیا، ہمارا باغ جل گیا، فلاں کچھ بھی ایک بہانہ بتا دیں۔ مال کی حرص آ گئی، ان بھائیوں کے درمیان میں مال کی حرص آ گئی۔ وہ باپ تھا جو
برابر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اللہ اس کی نیت کے حساب سے اسے مال بھی عطا کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بچوں کے اندر مال کی ہرس آ گئی، کہا کہ اب یہ غریبوں کو نہیں دیں گے، ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ رات میں نکلے، چلو راتوں رات فصل کاٹ لیں گے اور تقسیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، مال کی ہرس آ گئی، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات عذاب کو نازل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب نازل کیا کہ سارا باغ جل کر خاکستر ہو گیا، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ ابھی لوگ رات میں نکلے، پہنچے باغ کے پاس تو دیکھا کہ باغ جلا ہوا ہے، تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہا کہ ایسا لگتا ہے ہم کوئی راستہ بھٹک گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں کسی کے غلط باغ میں آ گئے ہیں، ہمارا باغ نہیں ہو سکتا ہے، کہیں دوسرے راستے سے چلتے ہیں۔ گئے دوسرے راستے سے پہنچے اس باغ کے پاس، تو پھر کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، بل نحن محرومون، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بھائیو، ہم بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اس مال کی ہرس جو ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، جو بدنیتی ہم نے کی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے ہم کو اس مال سے محروم کر دیا ہے۔ بل نحن محرومون، اللہ نے ہم کو اس مال سے محروم کر دیا ہے، ہم بھٹکے نہیں ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوئے ہیں، باغ تو ہمارا وہی ہے، ہماری نیت بدل گئی، ہمارے اندر مال کی ہرس آ گئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے ہم پر عذاب کو نازل کر دیا ہے۔ سب کو یقین ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ہے، ہم نے نیت بد کی، ہم نے مال کی ہرس اپنے اندر پیدا کر لی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہم ہی ظالموں میں سے ہیں، ہم ہی ظالم ہیں جو ہم نے اپنی نیت کو خراب کر دیا۔ دیکھا آپ نے، جب انسان کی نیت بد ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب مال کی ہرس آتی ہے تو انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، جب آدمی مال کمانے لگتا ہے، مال آنے لگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ کئی رشتہ دار بولتے ہیں مال آ گیا بدل گیا بھائی، دوست بولتے ہیں مال آ گیا بھائی، پیسہ ہو گیا بدل گیا انہوں۔ کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے انسان کے اندر جب مال کی ہرس آتی ہے تو رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں اسے ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کے اندر سے اس کی وقار نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے مال کی ہرس۔ میں آخر میں ایک دو باتیں اس ہرس کے تعلق سے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا، انسان مال کی ہرس، کبھی سونے کی ہرس، کبھی کھانے کی ہرس، کبھی کسی کو عہدے کی ہرس ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو مال کمانے کی ہرس ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے۔ اب اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں کو مال کمانے کی ہرس پیدا ہو گئی۔ کیسے؟ شارٹ راستے سے جانا چاہتے، اتنا محنت کر کے کہاں جانا بھائی، شارٹ میں پیسہ کمائیں گے۔ کیسے؟ IPL چل رہا ہے، انڈین پریمیئر لیگ، 2020 میچ چل رہا، ورلڈ کپ چل رہا ہے، یا 2020 میچز چل رہے ہیں، اب کیا کریں؟ پیسہ لگا دیں۔ آج دیکھتے ہیں ہم نوجوان اس مال کی ہرس میں، مال کو کمانے کے لیے اپنے پیسوں کو لگا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، 2-4 آدمی کو چھوڑ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کی حالتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیویوں کی زیورات کو لے جا کر کے انہوں نے بیچ دیا ہے اس مال کی ہرس میں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ان کی اپنی بیویوں کے مالوں کو لے جا کر کے، سونے کو لے جا کر کے گروی رکھ دیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے، اپنی بائک کو لے جا کر کے اس مال کے ہرس میں، چلانے والی جو بائک ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے دلاتا ہے کہ میرا بیٹا چل کر نہ جائے، میں سائیکل پر گھومتا تھا، میرا بچہ کم سے کم گاڑی پر پھرنے والا ہو جائے، باپ دلاتا ہے، تو یہ نوجوان لے جا کر اس بائک کو گروی رکھ کر کے پیسے IPL میں لگا رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، دیکھنے میں آیا کہ کار ان کے پاس ہے تو کار لے جا کر کے گروی رکھ دی،
اس پیسے سے انہوں نے IPL میں جوا کھیل دیا مال کو کمانے کے لیے. اور کتنے نوجوان ایسے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اس مال کی حرص میں IPL کے اندر اپنے گھروں کے جو پیپر ہیں کاغذات ہیں اسے لے جا کر کے بینکوں میں گیرے رکھ دیا, کسی بیاج خور کے پاس لے جا کر کے رکھ دیا کہ یہ لے اور مجھے IPL کھیلنا ہے, مال کمانا ہے. یہ سب نقصان کس سے ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم. لوگوں حرص سے بچو, اس لیے کہ اس حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. آج کتنے نوجوان آج ہمارے سڑکوں پر آ گئے ہیں. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کے گھروں کی حالتیں ایسی ہیں, عورتیں دوسروں کے گھروں میں برتنیں مانجنے پر, دوسروں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھونے پر اور دوسروں کے گھروں میں جا کر کچرا جھاڑنے پر, برتن دھونے پر مجبور ہو گئی. گھروں کی حالت کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حرص ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر لے گئی, جس کی وجہ سے ان کے گھروں کی حالت یہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حرص دین کے راستے میں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. غلط حرص کو اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جتنے نوجوان ہمارے اس IPL کے جوئے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سمجھیں, آپ سمجھیں, اپنے بیویوں پر رحم کریں, اپنے بچوں پر رحم کریں, اپنے ماں باپ پر رحم کریں. پتہ نہیں تمہارے ماں باپ, تمہاری بیوی, بچے تمہارے جوے کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رب حلیم.